صحیح بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک انتہائی دلچسپ واقعہ منقول ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک عورت آئی اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں۔ ایک غریب کنوارے صحابی بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے یہ سن کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شادی آپ مجھ سے کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے پوچھا کہ تمہارے پاس اسے حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے یا نہیں؟ اس صحابی نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ جا کر کوشش کرو، اگر تمہیں لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو اسے ہی لے آنا، ہم وہی تمہارا حق مہر بنا کر اس کا نکاح تجھ سے کر دیں گے۔ وہ صحابی اپنے گھر گیا، مگر غربت کا عالم یہ تھا کہ گھر سے لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہ ملی۔ یہ حالات دیکھ کر اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک چادر ہے، اس میں سے آدھی میں حق مہر میں اسے دے دیتا ہوں اور آدھی خود رکھ لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ کام کرو گے تو وہ آدھی چادر نہ آپ کے کسی کام آئے گی اور نہ ہی اس خاتون کے کام آئے گی۔ یہ بات سن کر وہ صحابی خاموشی سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ وہاں تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور جب اٹھ کر جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں قرآن پاک میں سے کچھ یاد ہے؟ اس صحابی نے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان صورتوں کے عوض تمہارا نکاح اس سے کر دیا، یعنی وہ صورتیں تم اسے یاد کروا دینا۔ اس حدیث پاک سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دور نبوت میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی غربت کا کیا عالم تھا۔ ایک صحابی کے پاس حق مہر دینے کے لیے جو کہ اس پر فرض تھا ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی۔ چاندی اور سونا تو بہت دور رہا۔ کتب احادیث میں ایسی غربت کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ اب آئیے اصل مسئلے کی طرف۔ جیسے ہی ذوالعقد کا آخری عشرہ اختتام پذیر ہونے اور ذی الحج کا چاند نظر آنے کو ہوتا ہے تو کئی سماجی مسئلے مبلغ اور واعظ سوشل میڈیا پر انسانی ہمدردی کی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں۔ کہیں قربانی کے بجائے کسی کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے میں معاونت کی ترغیب دی جاتی ہے تو کبھی کسی بے روزگار اور کم وسائل رکھنے والے کی مالی مدد کے لیے اپیل کی جاتی ہے۔ کبھی مہلک مرض میں مبتلا کسی شخص کے علاج کے لیے ابھارا جاتا ہے اور ساتھ ہی اپنا نقطہ نظر اور ذاتی رائے بھی مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کاش کوئی فتویٰ دے کہ 2 لاکھ کی قربانی نہ کی جائے بلکہ اس کی جگہ کسی کی بیٹی بھی آ دی جائے۔ کاش کوئی نصیحت کام آ جائے کہ 70,000 کا بکرا خریدنے کے بجائے کسی مستحق کی مدد کر دی جائے۔ کاش کسی بیمار کا علاج کرا دیا جائے، کسی قرض دار کا قرض ادا کر دیا جائے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر خیر خواہی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہیں۔ یقیناً یہ کام ہنگامی بنیادوں پر کرنے والے ہیں، لیکن یہ سارے کام عید قربان کے موقع پر ہی کیوں یاد آتے ہیں؟ کیا سارا سال کوئی بیمار نہیں ہوتا؟ کیا سال بھر بیٹیاں مہندی کے انتظار میں نہیں رہتی؟ کیا روزگار پورا سال مسئلہ نہیں بنتا؟ کیا بھوک سارا سال رقص میں نہیں رہتی؟ تو پھر یہ سوشل میڈیا واضعین اپنے مخصوص ایجنڈے اور مقاصد کے لیے حج اور قربانی کے ایام میں ہی کیوں متحرک ہوتے ہیں؟ حالانکہ عمرہ و حج اور قربانی تینوں ایسے عمل ہیں کہ جو کسی مستحق کا حق نہیں چھینتے، یعنی زکوٰۃ کے پیسوں سے عمرہ ہوتا ہے، نہ حج اور نہ ہی قربانی۔ اسی طرح عشر کی رقم ان تینوں مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح قرض دار پر قربانی کے لیے جبر نہیں، وسائل نہ رکھنے والے کو قرض لے کر قربانی کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ جب قربانی کی فرضیت اتنے زیادہ معاشی پہلوؤں کو مد نظر رکھتی ہے اور کسی کا حق چھیننے کی نوبت ہی نہیں آنے دیتی، تو پھر انسانی ہمدردی کی آڑ میں شعار اسلام پر تان کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ دین سے بیزار اسلام دشمن لبرل طبقہ زہر آلود نشتر چلانے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے، کبھی انسانی ہمدردی کی آڑ لے کر تو کبھی حیوانی ہمدردی کو ڈھال بنا کر اپنے مذموم مقاصد کے لیے شاعر اسلام پر تان کرتا ہے۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال گزارے اور ہر سال آپ نے قربانی کی، حتیٰ کہ ایک سال 100 اونٹ نہر کیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں کبھی یہ نہیں کہا کہ اس سال ہم قربانیاں نہیں کریں گے، بلکہ قربانی کا پیسہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر خرچ کریں گے۔
اگر قربانی کے جانور ذبح کرنے کے بجائے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر پیسہ خرچ کرنا قربانی سے افضل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا حکم دیتے، مگر آپ نے تو شادی کی استطاعت نہ رکھنے والوں سے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، اس لیے کہ یہ روزہ اس کے لیے گناہ سے بچنے کی ڈھال ثابت ہوگا۔ بہت سے جانوروں کے ہمدرد جب کبھی اپنا راگ الاپنا شروع کر دیں تو بس ان سے اتنا پوچھئے کہ اس وقت ان کی زبانوں پر فقل کیوں لگ جاتے ہیں، جب سپین میں چھری اور نیزوں سے ہزاروں بیل ہلاک کیے جاتے ہیں اور وہ اس اذیتناک عمل کو کہتے ہیں یہ تو ہمارا کھیل ہے۔ اور جب ڈنمارک میں ہر سال سینکڑوں افراد ہزاروں ڈالفن کو قتل کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تہوار یعنی مہرجان ہے۔ اور جب یہودیوں کا ایک گروہ ہزاروں مرغیوں کو پتھروں پہ مار کر اذیتناک موت دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے اپنے عقیدے کے مطابق اسی طرح ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ ہی مذہب ہے۔ اور جب عیسائی بھارتی پرندوں کو ذبح کرتے ہیں نئے سال کے دن اور اس کو وہ اپنا مقبول کھانا کہتے ہیں، لیکن جب مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں کسی جانور کو قربان کرتے ہیں اور اس میں اتنا احتیاط برتتے ہیں کہ چھری تیز ہو، جانور کو چارہ و پانی ڈالا گیا ہو اور ذبیحہ کے وقت کوئی اور جانور بھی سامنے نہ ہو، اور پھر سب سے بڑھ کر ان کا گوشت مساکین میں بھی تقسیم ہو، تو ان یہود و نصارہ اور کفار اور ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں کا فتنہ سوشل میڈیا پر نمودار ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ قربانی سے بہتر ہے یہ رقم فلاحی کاموں کو دی جائے۔ یاد رکھیں کہ اسلام دین حق ہے اور حق سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان کا مقصد جانوروں یا غریبوں کی حمایت نہیں بلکہ شعار اسلام کی تحقیر ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں شعار اسلام کا بغض اور نفرت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ قربانی ایک عظیم عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ شکوک و شبہات سے بچیے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کیجیے۔ لوگوں کی فضول باتوں پر دھیان مت دیں۔ کیا یہ کافی نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس اللہ کا حکم کہ جس سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں، جو سب کا خالق و مالک ہے، سب کو اسی نے بنایا ہے، وہی سب جانتا ہے کہ کب کیا کیوں اور کیسے کرنا ہے۔ اور بات یہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ جانور کی خریداری کرتے ہوئے مناسب رقم میں مناسب جانور خریدیں، اپنے عمل کو ریاکاری سے بچائیں، قیمت خرید کا تذکرہ اپنے قریبی لوگوں سے بھی کرنے سے اجتناب کریں، اسی میں خیر اور بھلائی ہے۔ قربانی کے تو ہر پہلو میں خیر ہے۔ رضا الہی کے لیے خلوص و تقوی درکار ہے، کیونکہ اللہ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اسے تو بس ابن آدم کا تقوی چاہیے ہوتا ہے۔ اسی طرح سماجی خدمت بھی قربانی میں بدرجہ اتم ہے، کیونکہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سالہ سال گوشت اور اچھے کھانے کو ترس جاتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کی کھالوں کی رقم بھی خدمت انسانی کے لیے خرچ ہوتی ہے۔ اس لیے مذہبی معاملات میں ٹانگ اڑانے کی بجائے حکمت و دانش کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور دریدہ دہنی کے بجائے شاعر اسلام کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارے دلوں اور چہروں کو اپنی طرف موڑ لے اور ہمارا ہر قدم ہر فعل خالص اپنے لیے کر لے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس صدقہ جاریہ دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور اگر آپ کو بھکر نیٹ ورک ویڈیوز کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔